اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم نکاح کا ٹاپک پڑھیں گے جو کہ منسلک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ نکاح کے ٹاپک کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کر کے۔ سوال ہے اس کا کہ نکاح مذہبی چیز ہے یا دنیاوی؟ جواب مذہبی۔ مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ نکاح کیا جائے۔ سوال مذہبی طور سے نکاح کے کیا کیا مقاصد ہیں؟ جواب نمبر 1 پاک دامنی رہے، نظر نیچی رہے۔ نمبر 2 ہے خدا کی عبادت کے لیے ہر ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔ خدا کی عبادت کے لیے ہر ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔ اس کا یہ حاشیہ ہے کہ چنانچہ میاں بیوی کی تعریف کی گئی جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں اور ایک نہ اٹھے تو دوسرا اس پر پانی چھڑک دے۔ ارشاد ہوا دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ خدا کے نیک بندوں میں زیادتی ہو۔ عورتیں جو خدا کی مخلوق ہیں ان کی زندگی بخوبی بسر ہو۔ اولاد ہوگی اس سے خدا کے نیک بندوں میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ اندرون خانہ انتظامات سے بے فکر ہو کر مذہبی فرائض مثلاً جہاد یا حلال کمائی وغیرہ میں مشغول ہو۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اندرون خانہ یعنی گھر کے معاملات سے بے فکر ہو کر مذہبی فرائض یعنی جہاد وغیرہ حلال کاموں میں حلال کمائی وغیرہ میں مشغول ہو سکیں۔ نکاح نہ ہوگا تو انہیں گھر کے اندر کے معاملات کی بھی فکر لگی رہے گی۔ اپنے بال بچوں کے دکھ درد کو دیکھ کر مخلوق خدا کے درد دکھ کا پتہ چلے اور نیک سلوک اور خدمت خلق کی عادت ہو۔ اسلام میں ایک وقت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ ایک ایٹ اے ٹائم بندہ کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب ہے اس کا 4۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا اس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ جواب نمبر 1 سب کے اخراجات برداشت کرے۔ نمبر 2 ہے سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کر سکے۔ نمبر 3 ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2 والا پوائنٹ جو ہے میں اس کو زیادہ ڈینوٹ کروں گی کہ سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرے۔ اگر کسی شخص نے 4 نکاح کیے اور ان میں عدل قائم نہیں کر سکا، ان میں عدل قائم نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے فالج میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو یہ سزا ملے گی کہ تو اگر کوئی شخص 4 نکاح کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی زوجات کے تمام حقوق واجبہ کو پوری طرح سے ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی بیویاں تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے 11 نکاح کیے لیکن ان کی وفات کے وقت ان کی کتنی وائفز تھیں؟ تو جواب ہے کہ 9۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، یعنی ان کا لقب کیا ہے اور مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے؟ جواب ام المومنین کے ساتھ یعنی مسلمانوں کی ماں، یہی ان کا لقب اور رشتہ ہے۔ ہمیں امہات المومنین کو ام المومنین کہہ کر پکارنا چاہیے اور یہی ان کا لقب اور ہمارا ان سے رشتہ ہے۔ سوال جبکہ مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح جائز ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ جواب جس خدا نے عام مسلمانوں کے لیے صرف 4 نکاح ایک وقت میں جائز رکھے ہیں اسی خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے زائد نکاح جائز رکھے ہیں۔ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں میں کوئی ظاہری حکمت بھی تھی؟ جواب چند حکمتیں بالکل ظاہر ہیں، زیادہ کا علم خدا کو ہے۔ سوال کہ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ جواب نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جس چیز کی تعلیم دوسروں کو دیتے تو خود اس پر سختی سے عمل کر کے دکھاتے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا کسی کو حکم دیتے تو پہلے خود اپلائی کرتے، اسے ویسا عمل کر کے دکھاتے پھر اسے حکم دیتے، اور یہی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوئی حکم دیں تو خود بھی ویسے بن کر دکھائیں اسے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دے اور وہ خود نہ پڑھتا ہو تو وہ دوسرا شخص کہے گا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں لیکن آپ خود تو یہ کام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شخص کو حکم دیتے تھے کسی بات کا تو خود پہلے اسے فالو کر کے دکھاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کا حکم دیا تو خود پہلے اسے کر کے دکھایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، معاملات مثلاً خرید و فروخت، قرض، تجارت وغیرہ وغیرہ میں سب میں یہی حالت تھی۔ تو اسی طرح جب 4 نکاح جائز رکھے گئے اور حکم یہ ہوا کہ سب کے ساتھ اچھی طرح رہیں، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 نکاح کر کے دکھائے کہ بہت سی بیویوں کے ہوتے ہوئے اسی طرح محبت اور برابری کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا کہ جب کسی کو حکم دے تو پہلے اسے خود کر کے دکھاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو 4 نکاح کا حکم دیا تو خود 11 نکاح کر کے دکھائے کہ سب کے ساتھ عدل کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 2 پوائنٹ ہے کہ اگر نکاح عیش ہے
تو یہ دنیا کو بتا دیا کہ انسان ایک بیوی نہیں 9 بیویوں میں پھنس کر بھی دنیا دار نہیں بنتا، بلکہ سخت سے سخت اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی خدمت انجام دے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ دکھا دیا کہ 9 بیویاں رکھ کر بھی انسان غافل نہیں ہو سکتا اگر انسان چاہے تو۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ اگر نکاح آفت ہے تو ضروری تھا کہ دنیا کی دوسری مصیبتوں کی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ زائد ہوں، تاکہ ثابت قدمی اور استقلال کا سبق خدا کے بندوں کو مل سکتے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پوز کریں کہ نکاح آفت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس مصیبت کو جھیلنا بھی ضروری تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مصیبتوں کو لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جھیلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زائد ہیں تاکہ ثابت قدمی اور استقلال کا سبق خدا کے بندوں کو مل سکے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ بہت سے مسئلے اس قسم کے ہیں کہ مردوں کے ذریعے سے ان کی تبلیغ ناممکن ہے اور غیر عورتوں کے سامنے ان کا بیان کرنا حیا کے مخالف ہو، تو اس طرح ان کی تبلیغ بآسانی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک عذر یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے مسئلے ہیں کہ مردوں کے ذریعے ان کی تبلیغ ناممکن ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد زوجات ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کو اپنی زوجات کو بتائیں گے، پھر وہ ازواج اپنی جیسی عورتوں کو اور بھی عورتوں کو بتائیں گی، پھر وہ عورتیں اپنی جیسی دوسری عورتوں کو بتائیں گی۔ اس طرح علم کے فروغ میں آسانی ہوگی۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے کچھ خاص حکمتیں تھیں جن کا تذکرہ ماؤں کے تفصیلی ذکر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ خاص حکمتیں تھیں جن کا ذکر جو ہے امہات المومنین کے خاص جو تفصیلی ذکر ہوگا اس میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ حاشیہ دیا ہوا ہے، حاشیے کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں جو لکھا ہے نماز، اس کے بعد حاشیہ ڈلا ہوا ہے، یہ حاشیہ اس کا ہے۔ اب میں حاشیہ پڑھ لیتی ہوں کہ حاشیہ کیا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم و مغفور تھے، مگر فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عام نمازوں کے علاوہ صرف تہجد میں اتنا کھڑے ہوتے کہ پائے مبارک ورم کر جاتے۔ معصوم تھے یعنی گناہوں سے پاک تھے، اور مغفور تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تھی۔ عام نمازوں کے علاوہ صرف تہجد میں اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ پائے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورم کر جاتے یعنی سوج جاتے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ 2-3 دن کے روزے بلا افطار رکھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ایسا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صوم وصال جائز تھا، یعنی 2-3 دن کا روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ عام مسلمانوں کا ترکہ ان کی اولاد کو ملتا ہے، بلکہ مرنے کے وقت تہائی مال کا وقف کر دینا یا ہبہ کر دینا جائز ہے۔ کہ عام مسلمانوں کا ترکہ ہے، عام مسلمانوں کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ملتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ جو ہے مسلمانوں کے لیے تھا، مسلمانوں کو ملا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک تہائی مال کا وقف کر دینا یا ہبہ کر دینا جائز نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام ترکہ مسلمانوں کے لیے تھا۔ ان کی اولاد کو کچھ نہ ملا، اس کی آمدنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی فقیروں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ کے لیے تھی۔ جہاد کے بارے میں حالات کا کسی قدر علم ہو چکا ہے۔ حد ہو گئی بدر کے موقع پر بیٹی لب دم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں وطن سے باہر، اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، وہ اس وقت جو اپنے آخری اسٹیج میں تھی، اپنی آخری حالت میں تھی، باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں موجود تھے۔ کہ معاذ اللہ کوئی برا مقصد ہوتا تو یہ شادیاں جوانی میں کرنی چاہیے تھیں، نہ کہ 55 سال کے بعد بڑھاپے میں۔ خواستہ اگر کوئی برا مقصد ہوتا تو یہ شادیاں اول ابتدائی وقت میں کی جاتی، جوانی میں کی جاتی، 55 سال کے بعد یہ شادیاں نہیں کی جاتی، ٹھیک۔ اس کے بعد سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں؟ جواب کی ہیں۔ اس کے بعد سوال ان کی تفصیل بیان کرو، یعنی مکمل بیان کریے۔ جواب ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 سے زائد بیویاں، اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 9 سے بھی زائد، بروایت تورات 1000۔ سوال کیا ہندوؤں کے بڑے بزرگوں نے بھی ایک
ایک سے زائد بیویاں رکھی ہیں؟ جواب رکھی ہیں۔ سوال، ان کی تفصیل بیان کرو۔ جواب، سوال یہ تھا ہمارے پاس، کیا ہندوؤں کے بڑے بزرگوں نے بھی ایک سے زائد بیویاں رکھی ہیں؟ جواب، رکھی ہیں۔ سوال، ان کی تفصیل بیان کرو۔ جواب ہے، رام چندر جی کے والد مہاراجہ دشرتھ کی 3 بیویاں، کرشن جی جو بہت بڑے اوتار ہیں، عام شہرت کے مطابق سینکڑوں بیویاں، راجہ پانڈو کی 2 بیویاں، راجہ شتن کی 2 بیویاں، اشترائج کی 2 بیویاں اور 1 لونڈی۔ یہ جو ہے انٹروڈکشن اس لیے بتا رہے ہیں کہ ثبوت ملیں کہ تاریخ میں جو ہے ایک سے زائد بیویاں لوگوں نے رکھی ہیں کہ نہیں رکھی۔ اس کے بعد جو ہے سوال، امہات المومنین کے مہر کیا کیا تھے؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 اونٹ۔ اس کا حاشیہ دیا ہوا ہے، میں ابھی پڑھ دوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 اونٹ تھے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 400 دینار تقریباً 2000 روپے، باقی سب کے 500 درہم تقریباً 125 روپیہ۔ اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر اتنے زیادہ کیوں تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ازواج کے کمپیریٹیولی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ زیادہ تھا۔ جواب، اس لیے کہ حبشہ کے بادشاہ نے یہ مہر رکھے تھے، اسی نے ادا کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں۔ یہ جو حاشیہ دیا ہوا ہے، یہ جو میں نے ابھی ہندوؤں کے بڑے پنڈتوں کے نام بتائے تھے، ان کا جن جن کتابوں سے حوالہ ہے یہ وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ جواب، وہی 500 درہم تقریباً 125 روپے۔ الحمدللہ ہمارا اس ٹاپک کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ہم پارٹ 2 پڑھیں گے۔